تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جس کہانی کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا عنوان ہے امی کا آخری پیغام۔ سچ پوچھیں تو یہ محض ایک روایتی کہانی نہیں ہے، یہ تبدیلی، ندامت اور وقت کی مسلسل آگے بڑھتی ہوئی رفتار کے بارے میں ایک زبردست سبق ہے۔ ہم اکثر ایسی کہانیاں سنتے ہیں، لیکن آج ہم اس کہانی کی گہرائی میں جائیں گے اور ان اسباق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہم سب کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کہانی کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ایک ماں کی اس نصیحت پر ذرا غور کریں۔ وقت کی قدر کرو، ایک دن یہی وقت تمہیں کامیاب بنائے گا۔ یہ کوئی عام سا جملہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی گہری سوچ اور بصیرت تھی جو اس پوری کہانی کا اصل محور ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سنہری اصول نے حقیقت میں کیسے اپنا اثر دکھایا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے احمد کے لاپرواہ بچپن سے، ایک ایسا لڑکا جو بس کھیل کود میں گم رہتا تھا۔ یہاں ہمیں ایک بہت واضح تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف ماں کی دانشمندی تھی جو بار بار وقت کی اہمیت سمجھا رہی تھی، اور دوسری طرف احمد کا بالکل لاپرواہ رویہ۔ اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا، ابھی تو میں چھوٹا ہوں، بعد میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچپن اور جوانی میں ایسی سوچ کتنی عام ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو دنیا بھر کا وقت پڑا ہے اور ہم سب کچھ کل پر ٹال دیتے ہیں۔ لیکن وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ بچپن یوں ہی مسلسل کھیل کود میں گزر گیا، پھر جوانی آئی، لیکن احمد کی عادتیں بالکل نہیں بدلیں، وہ ویسا ہی لاپرواہ رہا۔ پھر اچانک ایک غیر متوقع اور انتہائی سنگین موڑ آتا ہے۔ احمد کی والدہ شدید بیمار ہو جاتی ہیں اور انہیں فوراً ہسپتال میں داخل کروانا پڑتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں زندگی نے اچانک اپنی رفتار بدل لی اور ایک کڑوی حقیقت سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اور یہی تھا زندگی کا سب سے اہم موڑ، ہسپتال کے اس کمرے میں ہونے والا وہ گہرا احساس۔ ہسپتال میں احمد پر جیسے بجلی گر گئی۔ اسے زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اس نے تو کبھی اپنی ماں کی باتوں کو، ان کی نصیحتوں کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا، اور اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ سچ میں ایک بہت بھاری پچھتاوے اور دکھ کا لمحہ تھا جہاں اسے اپنا پچھلا سارا وقت ایک بہت بڑے بوجھ کی طرح محسوس ہونے لگا۔ اسی وقت نہایت کمزور آواز میں اس کی ماں نے اپنے آخری الفاظ کہے، بیٹا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنا وقت ضائع مت کرو، اپنی زندگی سنوار لو۔ ماں نے اپنے آخری وقت میں بھی صرف اپنے بچے کی فکر کی۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ ایک مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش تھی جس نے ہمیشہ کے لیے احمد کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور پھر چند ہی دن بعد ایک تباہ کن نقصان سامنے آ گیا۔ ماں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اس صدمے نے احمد کو اندر سے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ اس کی وہ بے فکر دنیا ایک ہی پل میں ختم ہو گئی، لیکن یہی وہ شدید درد اور ٹوٹنا تھا جو دراصل اس کی ایک بالکل نئی زندگی کا آغاز بننے والا تھا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے وقت کی قدر اور کامیابی کا نیا سفر، ایک آخری خواہش کی تکمیل۔ اب احمد نے صرف جذبات تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ ٹھوس عملی قدم اٹھائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کی آخری نصیحت پر عمل کرے گا۔ پہلا قدم، اس نے دن رات ایک کر کے محنت شروع کر دی۔ دوسرا، اپنا پورا فوکس، اپنی پوری توجہ صرف پڑھائی پر لگا دی۔ تیسرا، اس نے ان تمام بری صحبتوں کو بالکل چھوڑ دیا جو اس کا وقت ضائع کرتی تھیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم قدم، اس نے وقت کی حقیقی قدر کرنا سیکھ لیا۔ یہ راستہ یقیناً آسان نہیں تھا، لیکن وہ آخری الفاظ اس کے لیے ایک مشعل راہ بن چکے تھے۔ اور ان مسلسل کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ سالوں کی یہ انتھک محنت بالآخر رنگ لائی، اور کچھ ہی سالوں بعد وہی لاپرواہ احمد ایک انتہائی کامیاب انسان بن چکا تھا۔ اس کی ماں کی وہ پہلی بات جو اس نے بچپن میں کہی تھی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ وقت نے اسے واقعی کامیاب بنا دیا تھا کیونکہ اس نے وقت کی قدر کرنی شروع کر دی تھی۔ لیکن کیا کامیابی کا مطلب صرف اپنے لیے جینا ہے؟ بالکل نہیں۔ احمد نے اپنی اس کامیابی کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ کامیاب ہونے کے بعد وہ واپس اپنے اسی چھوٹے سے گاؤں آیا۔ اس نے وہاں ایک بالکل نیا شاندار اسکول تعمیر کیا اور غریب بچوں کو مفت تعلیم دینا شروع کی۔ اس کا مقصد بہت واضح تھا کہ گاؤں کے باقی بچے وہ غلطی ہرگز نہ کریں جو اس نے اپنے بچپن میں کی تھی۔ اسکول کی تعمیر کے بعد احمد نے اسکول کے دروازے پر ایک خاص عبارت لکھوائی، وقت کی قدر کرو کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے، اور اس کے بالکل نیچے چھوٹے حروف میں لکھا تھا امی کے نام۔ ذرا سوچیں، یہ کتنا خوبصورت خراج تحسین ہے اس ہستی کے لیے جس نے اسے بھٹکنے سے بچا لیا تھا۔ یہ اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ اس کی تمام تر کامیابیوں کا سہرا دراصل اس کی ماں کی اس آخری نصیحت کے سر ہے۔ تو اس کہانی کے اہم اسباق کیا ہیں؟ آئیے ان بنیادی نتائج کو سمیٹتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں 3 انتہائی اہم پیغامات ملتے ہیں۔
पहला, वक्त की कद्र करें। वक्त की अहमियत को पहचानना ही कामयाबी की सबसे बुनियादी शर्त है। दूसरा, वालिदैन की बात हमेशा तवज्जो से सुनें। उनकी दूरंदेशी और उनका तजुर्बा हमें जिंदगी की बहुत सी ठोकरों से बचा सकता है। और तीसरा, और शायद सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा सबक यह है कि गलती के बाद भी इंसान बदल सकता है। अहमद ने अपना बचपन ज़ाया किया, लेकिन जब उसने ठान ली तो उसने अपनी पूरी जिंदगी का रुख बदल कर रख दिया। और अब हम इस तज्ज़िये के बिल्कुल इख्तिताम पर आ गए हैं। इस सब के बाद एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए। आज जो वक्त हमें दिया गया है उसे हम आने वाले कल की विरासत को संवारने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? अहमद ने तो अपनी माँ की दी हुई विरासत को एक कामयाब जिंदगी और इस स्कूल की सूरत में दुनिया के सामने पेश कर दिया। हमारा वक्त कल हमें कहाँ खड़ा करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन बहुत गहरी सोच का तकाजा करता है। इस तज्ज़िये में हमारे साथ शामिल होने का बेहद शुक्रिया।